دوسرا سوال، کیا دین اسلام میں بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک ہندوستان کے بعد علاقوں میں گائے کو ذبح کرنے پر حکومت ہند کی طرف سے مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہوں گا جن پہ یہ آزمائش آئی ہے اور وہ گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، گائے کی قربانی نہیں دے سکتے، کہ وہ اس آزمائش پہ صبر کریں۔ وبشر الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے وہاں پرامن طور پہ آپ حکومت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ پابندی ہٹائی جائے، لیکن جب تک پابندی موجود ہے آپ اس پابندی کی جان بوجھ کر خلاف ورزی نہ کریں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا سبب نہ بنیں۔ پھر کیا کریں؟ آپ بکرے کی قربانی کریں، آپ دمبے کی قربانی کریں، بھیڑ کی قربانی کریں، مینڈی کی قربانی کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو بہت مہنگی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو پھر آپ بھینس کی قربانی کر لیں، کیونکہ بھینس کے بارے میں علماء عرب کا یہ کہنا ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے، یہ کوئی الگ سے جانور نہیں ہے۔ گائے کئی اقسام کی ہوتی ہیں، ان اقسام میں سے ایک قسم وہ ہے جس کو پاکستان انڈیا کے لوگ بھینس کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھینس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جاموس۔ جاموس لفظ غور کریں کہاں سے آیا؟ فارسی کے لوگ بھینس کو کہا کرتے تھے گاؤ میش، گاؤ یعنی کہ گائے ہے یہ، یہیں سے لفظ گاف نے جیم کی شکل اختیار کی، اور گاؤ میش کا لفظ جب عربی میں پہنچا تو کیا بن گیا؟ جاموس بن گیا۔ تو یہ گائے ہے، اور گائے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ان اقسام میں سے قسم یہ ہے۔ اور عرب علماء کے نام پرانے عربی لغت میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو عربی لغت میں حجت ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بھینس کی قربانی کریں تو کیا اس میں 7 لوگ شریک ہوں گے؟ کہنے لگے مجھے اس مسئلے میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، یعنی کہ 7 لوگ ہی شریک ہوں گے۔ البتہ کچھ علماء کرام کو اس پہ تحفظات ہیں اور وہ بھینس کی قربانی کے قائل نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی گائے کی قربانی کرے تو وہ ہر طرح کے شکوک و شبہات سے باہر نکل آئے گا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ بھینس کی قربانی بھی درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی عرض نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق ان علاقوں سے ہے جن علاقے میں گائے ذبح کرنا ممنوع کر دی گئی ہے، منع کر دی گئی ہے، وہ بھینس کی قربانی کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ بہت سے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے طور پہ وہ کام کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ درود شریف پڑھیں، آپ پہ سلام پڑھیں، آپ کے دین پہ عمل کریں، یہ آپ سے محبت ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، چونکہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھائی ہے، تو ہماری ہر نماز کا ثواب جیسے ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول کو بھی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شریعت کا اصول ہے جو خود آپ نے سکھایا ہے کہ من دل علی خیر کفاعلہ،
جو کسی کو خیر کا کام سکھائے جتنا ثواب اسے ملے گا جو اس خیر کے کام کو سر انجام دے گا، اتنا ہی ثواب اسے ملے گا جس نے خیر کا وہ کام سکھایا ہوگا، اس کی جانب رہنمائی کی ہو۔ اور ہمیں خیر کا ہر کام کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ تو ہم جو بھی قربانی کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ کے رسول کو ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جو بھی حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ثواب ملتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے قربانی کرنے کا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا نہ قرآن کی کسی ایت سے ثابت ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس بارے میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں، امام ابو داؤد اپنی سنن میں، امام ترمذی اپنی جامع میں لے کر آئے ہیں کہ حنش بن معتمر کہتے ہیں کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے قربانی کے موقع پہ ذبح کیا کرتے تھے۔ تو ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ 2 مینڈے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے ایک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے وصیت کی تھی، مجھے حکم دیا تھا۔ اس روایت پہ غور کریں۔ پہلے نمبر پہ جناب علی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں قربانی کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے وصیت کی تھی۔ تو جناب علی تو اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے وصیت کی تھی، کسی اور صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے مجھے بھی وصیت نہیں کی، کسی اور صحابی کو بھی نہیں کی، آپ کو بھی نہیں کی، تو ہم یہ کام کیوں کریں؟ دوسرے نمبر پہ یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہی نہیں ہے، جناب علی سے ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے، مشکوک ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں کئی ایسے راوی ہیں جن پہ سوالیہ نشان ہے۔ مثال کے طور پہ ایک راوی ہے ابو الحسنہ، یہ مجہول ہے، نامعلوم ہے، اس کا ڈیٹا نہیں مل سکا، اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ یہ قابل اعتماد ہے یا نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ بات منسوب کر دینا جس کے بارے میں یقین نہ ہو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ دنیا کے نمبر 1 انسان ہیں اور آپ کی بات دین بنتی ہے، آپ کی بات شریعت ٹھہرتی ہے، اس لیے آپ کی طرف وہ باتیں منسوب نہ کی جائیں جن کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آپ نے کہی ہیں یا نہیں کہی۔ اس حدیث کے روایت کرنے والوں میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ، اور اس کا حافظہ اچھا نہیں تھا، اس کا حافظہ ایسا نہیں تھا کہ اس کی روایات پہ اعتماد کیا جا سکے، تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت ضعیف قرار پاتی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ لوگ میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک کہا کرتے تھے۔ کون؟ امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی شاگرد رہے ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ آپ اگر میت کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے جانور ذبح کریں، بطور صدقہ خیرات، بطور قربانی نہیں۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا احادیث سے ثابت ہے اور قربانی کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے وہ کام کرنے سے گریز کریں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت نہ ہو، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہ ہو۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا میت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے؟ تو اس سوال کا جواب بھی تیسرے سوال میں آ گیا۔
جب میں نے تیسرے سوال کا جواب دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے تو کسی اور میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے. ویسے بھی میت کے لیے اصال ثواب کے طور پہ وہی کام کرنے چاہیے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو، ورنہ شریعت کا اصول ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے، جس میں خود اس کی محنت ہے. تو اس لیے میں کسی میت کے لیے نماز پڑھوں تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ ثابت ہی نہیں ہے. میں میت کی طرف سے قرآن کی تلاوت کروں ثابت نہیں ہے. اور اصول کیا ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس میں خود اس کی محنت ہے، اس کی کاوش ہے. البتہ چند اعمال بتائے گئے ہیں جو اصال ثواب کے طور پہ میت کے لیے کیے جا سکتے ہیں. پورا حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، صدقہ خیرات کریں اور میت کے لیے دعائیں کریں. باقی میت کے لیے طواف کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ہاں پورا حج کریں، پورا عمرہ کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف طواف، میت کے لیے قرآن کریم پڑھ کے یعنی کہ ثواب اس کو بخش دینا، یہ چیزیں جو ہیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور ایسی قربانی مستقل طور پہ میت کے لیے کرنا یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پانچواں سوال، قربانی کا جانور کن کن عیوب سے پاک ہونا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. 4 طرح کے عیب ہیں جن سے قربانی کے جانور کو مکمل طور پہ پاک ہونا چاہیے. ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا جانور نہ ہو جو لنگڑا ہو اور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو. یعنی کہ اگر جانور ہلکا پھلکا لنگڑا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. دوسرے نمبر پہ ایسا جانور جو بینگا ہو اور جس کا بینگا پن مکمل طور پہ واضح ہو، یعنی کہ کانا ہے، ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی. اگر ہلکی سی بینائی کم ہے وہ تو اور معاملہ ہے، لیکن ایسا بینگا جانور جس کا بینگا پن واضح ہو، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، وہ قربانی میں نہیں چلے گا. اور یہاں سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، جب وہ نہیں چلے گا جو بینگا ہو تو جو دونوں آنکھوں کے لحاظ سے نابینا ہو وہ تو بدرجہ اولا قربانی میں نہیں چل سکے گا. اور جب لنگڑا نہیں چلے گا تو وہ جس کی ٹانگ سرے سے نہیں ہے یا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی قربانی میں بدرجہ اولا نہیں چل سکے گا. تیسرے نمبر پہ وہ جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو تو وہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا. چوتھے نمبر پہ وہ جانور جو کمزور ہو، اتنا کمزور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، یہ بھی قربانی میں نہیں چلے گا. تو یہ 4 عیب ایسے ہیں جن میں سے کوئی بھی عیب پایا جائے تو وہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے. البتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ قربانی کا جانور لیتے ہوئے اس کی آنکھیں اور اس کے کان چیک کر لیں. اس لیے بہتر ہوگا کہ کان بھی بالکل ٹھیک ہوں، کٹے ہوئے نہ ہوں، ان میں کوئی چیرا نہ ہو، ان میں کوئی سوراخ نہ ہو. لیکن اگر کوئی ہلکا پھلکا سوراخ ہے تو اس معاملے میں تھوڑی بہت نرمی ہو سکتی ہے، لیکن جو پہلے 4 عیب ہیں ان میں کوئی نرمی نہیں ہو.
اگر کوئی ایسا جانور ہے جس کے دانت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی میں چلے گا. ایسا جانور ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، قربانی میں چلے گا. اور کوئی جانور کھسی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قربانی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں اس سوال کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد چھٹا سوال، قربانی کا حکم واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ اچھا سوال ہے یہ بھی. تو گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے. کچھ علماء کرام اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور دیگر علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اس پہ جو صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو جن پیسوں سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہو، یا قربانی کا جانور اس کے گھر میں موجود ہو، یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہو، تو اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. کیا دلیل ہے ان کے پاس جو واجب کہتے ہیں؟ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن درجے کی قرار دیا ہے، قابل قبول قرار دیا ہے، کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. عید کی نماز پڑھنا صحیح بات یہ ہے کہ واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اور قربانی نہ کریں، آپ صاحب استطاعت ہوں پھر بھی قربانی نہ کریں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز عید پڑھنا واجب ہے تو اس واجب پہ عمل کرنے کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جائے اور قربانی کی جائے. ہاں اگر آپ غریب ہیں، قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو علماء کرام کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی کہا کرتے تھے، ابو مسعود انصاری، کہ میں قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں پھر بھی میں نہیں کرتا تاکہ میرے پڑوسیوں کو معلوم ہو جائے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے. لیکن احتیاط پہلے قول میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرنے کی طاقت گنجائش ہو پھر بھی قربانی نہ کرو تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو. اس لیے میری گزارش ہوگی اپنے ہر اس بھائی سے جس کے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے ہیں، گنجائش ہے، کہ وہ قربانی کرے. اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا. اللہ کی راہ میں جب آپ اتنا پیسہ لگائیں گے آپ کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، رحمتیں آپ پہ نازل ہوں گی. ساتواں سوال، کیا کوئی عورت اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ایسے سوال کے جواب میں پہلے نمبر پہ یہ ضابطہ، یہ قاعدہ، یہ اصول ذہن میں رکھا کریں کہ شریعت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ شریعت مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے. جہاں کہیں پہ کوئی فرق تھا شریعت نے بیان کر دیا، جہاں شریعت خاموش ہے، فرق نہیں کرتی، وہاں پہ جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے لیے. آج ہماری کئی بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو اتحیات میں مردوں سے مختلف طریقے سے بیٹھتی ہیں، سجدہ مردوں سے مختلف طریقے سے کرتی ہیں، اور سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں، جبکہ ان کے خاوند کہاں باندھتے ہیں؟ ناف کے نیچے. اور کہتے ہیں جی مردوں عورتوں کی نماز میں فرق ہے.
صحیح بات یہ ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہے. مردوں پہ واجب ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، عورتوں کے لیے افضل ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں. عورتوں پہ واجب ہے کہ سر کو ڈھانک لیں، جبکہ مرد ننگے سر نماز پڑھیں تو ان کی نماز درست ہے. مرد اذان دیں گے، عورتوں کے لیے اذان نہیں ہے. تو اس قسم کے فرق اللہ اکبر سے پہلے ہیں، نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، لیکن نماز شروع کرنے سے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. سجدے والا فرق جو بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اتحیات کا فرق کوئی دلیل نہیں ہے. اور سینے پہ ہاتھ باندھا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہے، لیکن مردوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے. تو یہی معاملہ ہے قربانی کا، قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا. جیسے مرد کسی بھی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، ایسے عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں. جو کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے دلیل وہ دے گا، ہم نہیں دیں گے. جو کہتا ہے مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی، ہم سے نہیں مانگی جائے گی. ہم تو کہتے ہیں فرق ہے نہیں، ہم دلیل کہاں سے لائیں؟ دلیل وہ لائے گا جو فرق کرے گا. جب فرق شریعت نے نہیں کیا تو آپ فرق کہاں سے نکال رہے ہیں بتائیں. ہم نہیں بتائیں گے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں شریعت جیسے مردوں کے لیے ویسے عورتوں کے لیے. یا آپ کہہ دیں کہ نہیں شریعت عورتوں کے لیے اور ہے مردوں کے لیے اور ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شریعت مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے. کہیں کہیں پہ فرق ہے مردوں عورتوں میں، وہ فرق شریعت نے واضح کر دیا. جہاں پہ شریعت نے فرق واضح نہیں کیا وہاں پہ کوئی فرق نہیں. اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. تو اس عظیم صحابی کے عمل سے ہمارے موقف کی تائید ہو گئی. اور تیسرے نمبر پہ حدیث ہے کہ جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک لونڈی تھی جو جناب کعب بن مالک کی بکریاں ایک پہاڑ کے قریب چرایا کرتی تھی. پہاڑ کا نام کیا ہے؟ سین لام عین سلعن، سلا پہاڑ، جس کے نیچے 7 مساجد بھی ہیں مدینہ منورہ میں. یہ پہاڑ کیا نام ہے اس کا؟ سلعن. ہم اردو میں آسانی کے لیے سلا کہہ دیتے ہیں، ورنہ لام کے اوپر جزم ہے سلع. تو ان کی لونڈی کا بن مالک کی لونڈی ان کی بکریاں اس پہاڑ کے قریب چرایا کرتی تھی. اس لونڈی نے ایک دن دیکھا کہ ایک بکری مرنے والی ہے. اس نے جلدی سے ایک پتھر پکڑا اور وہ تیز پتھر تھا، اس کے ذریعے بکری کو ذبح کر دیا. یعنی کہ اسے مردار نہیں ہونے دیا، مرنے سے پہلے پہلے ذبح کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ نے کہا کلوہا، اس بکری کے گوشت کو کھاؤ، یعنی کہ یہ حلال ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ 3 دلائل ہیں جن کی بنیاد پہ یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت بھی قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہے. بلکہ اگر قربانی عورت کی طرف سے ہو رہی ہے، مرد کی طرف سے نہیں ہو رہی، تو عورت کو چاہیے خود ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. ہاں اگر عورت کو قربانی کرنے کا طریقہ نہیں آتا یا وہ ڈرتی ہے تو پھر وہ یہ کام نہ کرے تاکہ جانور کو تکلیف نہ دے. آٹھواں سوال، معرفت الہی کے مشروع طریقے کتنے ہیں اور کیا کیا ہیں؟ معرفت الہی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان. کہتے ہیں اللہ کی پہچان کے طریقے کیا ہیں؟
پہلے نمبر پہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان ہماری فطرت میں رکھی ہے. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, توحید پہ پیدا ہوتا ہے. ہر بچے کی فطرت میں اللہ نے بات رکھ دی ہے کہ اس کا رب کون ہے, اس کی عبادت کا حقدار کون ہے. لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ بعد میں معاشرہ, والدین, سوسائٹی اس بچے کی فطرت کو تبدیل کر دیتی ہیں. پھر کئی دفعہ وہ بچہ اپنے رب کا منکر بن جاتا ہے, یا رب کی بھی عبادت کرتا ہے, ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے. تو یہ مسائل بعد میں پیدا ہوتی ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے نمبر 1 قرآن کریم پہ توجہ دی جائے, قرآن پہ غور کیا جائے. آپ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت لے لیں. سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی دھیان سے پڑھیں, اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی, اللہ کی پہچان ہوگی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ, اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. پہلے جملے سے پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے, اللہ کی پہچان کیا ہے. اللہ وہ ہے جو ہر عبادت کا حقدار ہے, ہر عبادت اسی کے لائق ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو عبادت میں اس کا شریک ہو. الحی وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ تک, ازل سے ابد تک. القیوم جو خود بھی قائم و دائم ہے, اور جو مخلوق بھی موجود ہے اسی کے سہارے سے موجود ہے. آسمان و زمین موجود ہے تو اسی کے سہارے سے. یہ اللہ کا تعارف ہے, یہ اللہ کی معرفت ہو رہی ہے. اللہ کون ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اسے اس پہ اونگ نہیں آتی, نہ اسے نیند آتی ہے. اللہ اکبر, وہ نیند سے پاک, اونگ سے پاک. لہو ما فی السماوات والارض. اللہ وہ ہے جو آسمان و زمین اور ان کے مابین موجود ہر چیز کا مالک ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ وہ ہے جس کے روب دبدبے کا یہ حال ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ وہ ہے جو ہمارا ماضی بھی جانتا ہے, ہمارا حال بھی جانتا ہے, ہمارا مستقبل بھی جانتا ہے, جو پہلی اقوام کو بھی جانتا ہے, بعد کے اقوام کو بھی جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. اور لوگوں کے پاس اللہ کے بارے میں معلومات اتنی ہے جتنی خود اس نے دے دی, اس سے زیادہ نہیں ہے. اللہ وہ ہے کہ وسع کرسی السماوات والارض. اس کی کرسی جس پہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں, وہ کرسی آسمانوں سے زیادہ وسیع, زمین سے زیادہ وسیع. اللہ اکبر, یہ اللہ. ولا یؤودہ حفظہما. آسمان و زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی, وہ بلند و بالا, ہر ایک سے اوپر. العظیم, عظمتوں والا ہے. تو اس انداز سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ اللہ کو پہچان سکیں گے, اللہ کو جان سکیں گے. آپ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لیں, آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں. قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے, یعنی کہ اللہ تین نہیں ہے. تثلیث کا عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے, اور مسلمانوں نے بھی بزرگی کے نام پہ کئی بزرگوں کو اللہ کے شریک بنا دیا, وہ غلط ہے. اللہ کا کوئی والد نہیں ہے, اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ کا کوئی ہم پلہ ہمسر نہیں ہے. اس انداز سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے آپ اللہ کی معرفت کر سکیں گے, اللہ کو پہچان سکیں گے. دوسرے نمبر پہ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہے. مثال کے طور پہ امام بخاری روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم سفر میں تھے. جب بھی کسی وادی پہ چڑھتے تو کیا کہتے؟ اللہ اکبر, زور زور سے کہتے, اونچی اونچی آواز سے کہتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس, اے لوگو, اربعوا علی انفسکم, اپنے اوپر رحم کرو, اپنے اوپر نرمی کرو.
اونچی اونچی باتیں کیوں نکال رہے ہو؟ انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، جس کو پکار رہے ہو وہ غائب نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والا ہے، تم سے قریب ہے۔ یہ ہے اللہ کا تعارف کہ جو اللہ کا ذکر کریں، جو اللہ کو یاد کریں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی خصوصی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، عام معیت تو اللہ کی ہر ایک کے ساتھ ہے، عام طور پہ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی، مسلمان کے ساتھ بھی۔ معیت عامہ، عام معیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک کو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی بات کو اللہ سن رہے ہیں، ہر کوئی اللہ کے قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے احاطے میں ہے۔ یہ ہے عام میت۔ خاص میت جن کے ساتھ اللہ خصوصی طور پہ ہوتا ہے، ان کی اللہ مدد کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے۔ تو ان سے اللہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے ساتھ، ان کا خصوصی طور پہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور سمیع، اللہ سن رہا ہے، تم آہستہ بولو، اونچی بولو، اللہ تمہاری ہر بات کو سن رہا ہے۔ قریب، اور اللہ تم سے قریب ہے کیونکہ تم بڑا عظیم کام کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تمہارے قریب ہے۔ تو ان احادیث سے اللہ کا تعارف ہمیں ہو گیا، اللہ کی معرفت ہوئی۔ ایسے اللہ کی معرفت ملتی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنے سے، اللہ کی مخلوقات پہ غور کرنے سے۔ آسمانوں پہ غور کریں، 7 آسمان ستونوں کے بغیر قائم و دائم گرتے نہیں ہیں، دراڑیں نہیں پڑتی، کوئی سوراخ نہیں، کوئی شگاف نہیں۔ ان چیزوں پہ غور کریں کہ کون ہے پیدا کرنے والا، یہ اتنے عظیم ہے تو وہ پیدا کرنے والا رب کتنا عظیم ہوگا۔ ہر مخلوق پہ ایسی غور کریں، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کی معرفت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کیسے بلند کیے گئے ہیں؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کیسے بچھائی گئی ہے؟ ان چیزوں پہ غور کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان سکیں گے، اللہ کی معرفت آپ کو ملے گی، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی، اللہ کی قدرت کا آپ کو احساس ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے جب آپ اپنے آپ پہ غور کریں گے، میری آواز کیسے نکل رہی ہے، کہاں سے نکل رہی ہے، میں نے کوئی بٹن نہیں دبایا، صرف ارادہ کیا ہے اور آواز نکل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ہمیں موبائل بڑا عجیب لگتا ہے کہ موبائل جناب یہ خود ہی بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنے اوپر غور کیا کریں، کتنے سالوں سے آپ بول رہے ہیں، بٹن بھی نہیں دبانا پڑتا، صرف سوچنا پڑتا ہے بس۔ واش روم میں آپ جاتے ہیں، سوچتے ہیں تو پیشاب شروع ہو جاتا ہے، جب سوچتے ہیں کہ بند ہو جائے بند ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے۔ آپ کے پیٹ کا سسٹم، نظام، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں، دانت، یہ سب کچھ غور کریں۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا، اللہ کی معرفت ملے گی آپ کو۔ تو یہ چند چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اسی انداز سے آپ سوچتے جائیے، اللہ رب العزت کے بارے میں آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا، خصوصاً اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔ قرآن و حدیث کی وہ نصوص جن میں اللہ کے نام آئے ہیں، اللہ کی صفات آئیں، اللہ کی ہر صفت سے اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے تو معلومات مل گئی نا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ جب آپ نے جان لیا کہ اللہ سمیع ہے، خوب سننے والا ہے، تو معرفت مل گئی کہ اللہ سنتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ لیکن اللہ کے نام اور اللہ کی صفات، ان سے اللہ کی معرفت تب ملے گی جب آپ ان کے معنی میں تعویل نہ کریں، تحریف نہ کریں۔ قرآن میں کئی آیتوں میں آتا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ المقسطین، عدل و انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ محبت کرتا ہے کن سے؟ المحسنین، نیکوکاروں سے۔ لیکن محبت کی کئی لوگ تعویل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں جی اللہ محبت نہیں کر سکتا، پھر جی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے تعویلیں کریں گے، ان کو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی معرفت ان کو ملے گی جو کہیں الرحمن
علی العرش استوى، اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں پہ نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے، اللہ سب سے اوپر، تمام مخلوقات سے اوپر، عرش سے اوپر ہے۔ 9واں سوال، موجودہ وائرس کے حالات میں قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے، جبکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گوشت تقسیم کرنے کے بہانے یہ وائرس پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائی، گوشت تقسیم کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جانور خریدنا یا ذبح کرنا مسئلہ ہو سکتا ہے، تقسیم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ رابطہ امیروں سے نہ کریں گوشت کے لیے، آپ رابطہ غریبوں سے کریں، پہلے فون کر کے پوچھ لیں قربانی کا گوشت آپ کو دوں، لے لیں گے؟ وہ کہیں گے جناب والا ہم خود لینے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس۔ تو جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی غریب بھی ہو تو آپ فون کر کے پہلے پوچھ لیں، کہیں کہ میرے پاس قربانی کا گوشت ہے، آپ لینا پسند کریں گے؟ اگر وہ نہ بھی لے تو آپ کا فرض ادا ہو گیا، وہ نہ بھی لے آپ کی طرف سے محبت کا پیغام پہنچ گیا۔ اور فرض کریں کہ کوئی بھی نہیں ملتا گوشت لینے والا، تو کوئی بات نہیں، گھر میں آپ اسٹور کریں، آپ خود کھائیں، آپ کے بچے کھائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو ملیں گے وہ لوگ جو گوشت آپ سے لیں گے، آپ کو جاننے والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار، آپ کے غریب محلے دار، کئی لوگ ملیں گے، اتنے ملیں گے کہ گوشت پورا کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10، لائف انشورنس، ٹرم انشورنس، میڈیکل انشورنس، کار انشورنس کیا جائز ہے؟ ٹرم انشورنس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس کے بارے میں فی الحال میں گفتگو نہیں کروں گا۔ لائف انشورنس، میڈیکل انشورنس، کار انشورنس، یہ تینوں کی تینوں حرام ہیں، ممنوع ہیں، غلط ہیں، اور ان میں سود بھی ہوتا ہے، ان میں جوا بھی ہوتا ہے۔ جوا اس لیے کہ آپ نے پیسے دیے، مثال کے طور پہ 50,000 روپیہ مختلف قسطوں کی شکل میں جمع کرایا یا یکمشت جمع کروایا، اور جب نقصان ہوا 1,00,000 روپے کا تو آپ 1,00,000 روپیہ لے رہے ہیں، دیا کتنا تھا؟ 50,000، 50 دے کے لاکھ لینا، یہ سود بھی ہے، یہ جوا بھی ہے۔ یا پھر آپ کی گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، نہ آپ نے ایکسیڈنٹ کیا، تو پھر آپ کا 50,000 روپیہ ضبط ہو جائے گا جب مدت ختم ہو جائے گی انشورنس کی۔ تو یہ جوا ہے، یہ سود بھی ہے۔ تو تینوں کام ممنوع ہیں، اور ایسا کام کرنے والے تقدیر کے لحاظ سے بھی ان کے عقیدہ شاید مضبوط نہیں ہے، ورنہ ان کا عقیدہ یہ ہو کہ جب میں مر جاؤں گا تو اللہ بعد میں بھی میرے بچوں کو رزق دے گا، جو لکھا ہوا ہے وہ ملے گا، تو پھر ان حرام کاموں میں واقع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لائف انشورنس اور انشورنس کی یہ اقسام تو اب شروع ہوئی ہیں، میرے آپ کے باپ دادا پردادا وہ انشورنس کے بغیر زندگی گزارتے رہے، کیسے زندگی گزار لی انہوں نے؟ اور جو سچے مسلمان آج انشورنس نہیں کرواتے، کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، جو حرام کے طریقے سے لینا چاہتا ہے اس کو حرام مل رہا ہے، جو حلال کے طریقے سے لینا چاہتا ہے اس کو حلال کے طریقے سے مل رہا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اگر ہم گاڑی کی انشورنس نہیں کرواتے تو ہماری گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی، میڈیکل انشورنس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، زبردستی ہم پہ ٹھونس دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں زبردستی ہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو انشاءاللہ پھر مجبوری ہے، پھر آپ یہ کام مجبوراً کر لیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن کار انشورنس آپ نے کروا لی کیونکہ حکومت نے کہا نہیں کروائیں گے تو گاڑی سڑک پہ نہیں آ سکتی، اب انشورنس میں آپ نے دیا کتنا؟
1,00,000 جب کل کو آپ کسی کا نقصان کریں تو آپ 1,00,000 انشورنس کمپنی سے لیں اور باقی اپنی جیب سے ادا کریں. اور یہاں پہ یہ بتا دوں کہ دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انشورنس کی وجہ سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. کئی ممالک میں نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے جان بوجھ کر گاڑی لاپرواہی سے چلاتے ہیں, تیز رفتاری سے چلاتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کچھ ہو گیا تو انشورنس کی شکل میں پیسہ مل جائے گا, نقصان پورا ہو جائے گا. تو اس کی وجہ سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں, مال ضائع ہو رہا ہے. تو بہرحال ان تمام انشورنس کی اقسام سے بچا جائے, دور رہا جائے, اور رزق کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ رکھیں. آپ متقی پرہیزگار بن جائیں, حرام سے بچنے والے بن جائیں, گناہ سے بچنے والے بن جائیں. اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں. البتہ آزمائشیں آئیں گی, یہ میں پہلے سے بتا دوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے انشورنس نہیں کروائی, متقی پرہیزگار بناؤں, اب میرا ایکسیڈنٹ ہی نہ ہو, مجھے کبھی جرمانہ پڑے ہی نہ. نہیں میرے بھائی, آزمائشیں پھر بھی آتی ہیں. مکہ کے مسلمان توحید پہ تھے, سچے تھے, حق پہ تھے, اللہ کے لیے کام کر رہے تھے, پھر بھی آزمائشیں آئیں, بہت زیادہ آئیں, لیکن آخر میں ان کو فتح ملی. آخری انجام انہیں کا اچھا ہوا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انشورنس نہیں کروائیں گے تو آپ پہ آزمائش نہیں آئے گی. دعا کرتے رہیں یا اللہ آزمائش نہ آئے. جب بھی گاڑی میں بیٹھیں دعا پڑھ کر بیٹھیں, صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں, رات کو سونے کے اذکار کا اہتمام کریں, اور پھر اللہ پہ توکل کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. پھر بھی کبھی نقصان ہو گیا تو آپ اپنی جیب سے پورا کریں, قرض لے کر پورا کریں, اللہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت کچھ دے گا. سوال نمبر 11, آپ پریشان نہ ہوں, صرف 3 سوال رہ گئے ہیں. ایک یہ جو ابھی پڑھنے لگا ہوں, 2 اور ہیں. 11واں سوال کیا ہے, کیا گائے اور اونٹ میں قربانی کی طرح 7 افراد کا یک وقت عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی, عقیقہ میں بکرے ذبح کیے جائیں گے, چھترے اور دمبے ذبح کیے جائیں گے, مینڈے ذبح کیے جائیں گے. عقیقہ میں گائے نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا. اس بارے میں پہلے نمبر پہ وہ روایت پیش کرنا چاہوں گا جسے امام بہقی اور امام طحاوی مشکل الاثار میں روایت کرتے ہیں ابن ابی ملیکہ سے. وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, اور یہ جو بچہ پیدا ہوا ام المؤمنین عائشہ کا کیا لگتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا بھتیجا لگتا تھا. لوگوں نے کہا اختی عنہ جزورا, ام المؤمنین آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے, اس خوشی میں آپ عقیقہ کریں اور عقیقے میں ہمیں اونٹ کا گوشت کھلائیں. عقیقہ میں مطالبہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ اونٹ کا. تو ام المؤمنین عائشہ نے کیا کہا معاذ اللہ, عقیقہ میں اونٹ ذبح کروں, میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں, یعنی کہ اس غلط کام سے میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں. ہم تو وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول نے کہا ہے, 2 بکریاں. تو پاک و ہند میں بہت سے علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں عقیقے میں گائے کا, اونٹ کا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے تو وہ بھی ضعیف. اور یہاں پہ دیکھیے جناب عائشہ کیسے انکار کر رہی ہیں, کیسے اس کام کو غلط قرار دے رہی ہیں, اور کہہ رہی ہے معاذ اللہ, اس غلط کام سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. سوال نمبر 12, کیا گائے اور اونٹ میں کچھ لوگوں کی قربانی کے ساتھ کچھ افراد کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب پہلے سوال کے ضمن میں گزر گیا. کیا عقیقہ میں گائے نہیں چلے گی, اونٹ نہیں چلے گا. عقیقہ میں کیا ہوگا, 2 بکرے, اگر لڑکا ہے, لڑکی ہے تو 1 بکری.
سوال نمبر 13 اور یہ آخری سوال ہے. کہتے ہیں کہ میرے بھائی کی 3 سال پہلے شادی ہوئی ہے اور وہ آج کل اپنی بیوی کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنی والدہ کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہے، بلکہ ان کے ساتھ تلخ کلامی بھی کرتا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ انہیں للہ نصیحت کیجیے. اب وہ سعودی عرب سے پاکستان آ چکا ہے. اس وقت وہ نجومیوں اور کہنوں کے پاس جا کر ان کی باتوں پر یقین کرنے لگا ہے. ایسے ماحول میں انہیں آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اس سوال میں کئی باتیں آئی ہیں. نمبر 1 کہ بھائی کی شادی ہوئی ہے 3 سال پہلے، آج کل بیوی کو بہت اہمیت دیتا ہے. بیوی کو اہمیت دینی چاہیے. بیوی اپنے والدین کا، بہن بھائیوں کا گھر چھوڑ کر آپ کی خاطر آپ کے گھر میں آئی ہے. آپ اس کو اہمیت دیں، اس کو عزت دیں، اسے پیار دیں، اسے محبت دیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو محبت دی، پیار دیا. لیکن والدہ کو نظر انداز کرنا یہ غلط ہے، اور والدہ کے ساتھ تلخ کلامی کرنا یہ غلط ہے. والدہ نے آپ کو جنم دیا، والدہ نے آپ کو پالا پوسا، والدہ نے آپ کی خاطر بڑی قربانیاں دی. والدہ کے آپ پہ بہت سے حقوق ہیں. والدہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی سوال کرتے ہیں کہ میری طرف سے اچھے سلوک کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. اس صحابی نے کہا میری ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا پھر بھی نمبر تمہاری ماں کا ہے. اس صحابی نے کہا اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ فرمایا پھر بھی نمبر تمہاری ماں کا ہے. اس نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہارے باپ کا نمبر. تو ماں کو کتنے حق دیے؟ 3. باپ کو 1 حق. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اسلام میں مرد و عورت برابر نہیں ہے. کہیں پہ مرد کو قرآن و حدیث نے مقام زیادہ دیا عورت کے مقابلے میں، اور کہیں عورت کو مقام زیادہ ملا مرد کے مقابلے میں. یہاں والدین کی شکل میں بیٹا ماں سے حسن سلوک زیادہ کرے گا باپ کے مقابلے میں، لیکن بدتمیزی کسی سے بھی نہیں کر سکتا، نہ ماں سے نہ باپ سے. تو یہ جو بھائی ہیں انہوں نے ماں کو نظر انداز کر دیا ہے، یہ بہت غلط ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا خطرہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہے. تو انہیں چاہیے کہ ماں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنائیں، ماں کی خدمت کریں، اور بیوی اور ماں ان دونوں کے مابین اعتدال کی راہ پہ چلیں. بیوی کو پیار دیں، اچھی طرح دیں، لیکن ماں کے سامنے نہ دیں تاکہ ماں کا دل نہ دکھے. اور ماں کو ماں کا اچھی طرح احترام کریں، ماں کو تحفے دیں، ماں کی جسمانی طور پہ بھی خدمت کریں. اگر ان کے بازو میں درد ہے بازو دبا دیں، ان کے پاؤں میں درد ہے پاؤں دبا دیں. اچھی طرح اپنی والدہ کی خدمت کریں، والدہ کو راضی کر کے رکھیں، ورنہ والدہ نے کبھی بددعا دے دی تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت تباہ نہ ہو جائے. ماں اور بیوی، انسان کئی دفعہ دونوں کے درمیان پھنس جاتا ہے. کیوں؟ دونوں آپ کے دشمن نہیں ہیں، دونوں آپ سے محبت چاہتے ہیں. بیوی چاہتی ہے یہ مجھے اہمیت دے، ماں چاہتی ہے کہ مجھے اہمیت دے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے. بیوی کہتی ہے میں اس کی خاطر آئی ہوں، مجھے اہمیت دے. اب یہاں پہ آپ کی عقل کا امتحان ہے، آپ کیسے دونوں کو لے کر چلتے ہیں. ماں کو ماں کے حقوق دیں، بیوی کو بیوی کے حقوق دیں. بیوی کو بھی تحفے دیں، ماں کو بھی تحفے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں بیوی کو تحفہ دیا جائے ماں ناراض ہوتی ہے تو بیوی کو تحفہ دیتے ہوئے ماں کو نہ بتائیں، اور ماں کو تحفہ دیں بیوی ناراض ہوتی ہے بیوی کو نہ بتائیں. یہ آپ کی عقل کا امتحان ہے، آپ کی حکمت کا امتحان ہے. آپ کی ذمہ داری ہے
کہ ماں کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کریں اور بیوی کے دل میں ماں کی محبت پیدا کریں اور ماں کے دل میں بیوی کی محبت پیدا کریں. اگر آپ بیوی کے اعتراضات ماں کے خلاف ماں تک پہنچائیں گے اور ماں کے وہ اعتراضات جو بیوی کے خلاف ہیں بیوی کو پہنچائیں گے, پھر تو آپ کا گھر فتنہ و فساد کا اڈا بن جائے گا, مرکز بن جائے گا, اور سب کی زندگی تباہ و برباد ہوگی, بیوی کی بھی, ماں کی بھی, آپ کی بھی. اور سبب کون ہوں گے؟ آپ, کیونکہ آپ ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں, ادھر کی باتیں ادھر پہنچاتے ہیں. آپ کا دل وسیع ہونا چاہیے. اگر بیوی ماں کے خلاف کچھ شکایت کرتی ہے تو بیوی کو سمجھائیں اور ساتھ یقین دلائیں کہ میں اماں جی سے بات کروں گا, اور ہر بات ماں سے نہ کریں, اور کرنی بھی ہو تو کسی اچھے طریقے سے کریں, اچھے انداز سے کریں, اور ماں کی باتیں بیوی کے خلاف سن لیں, لیکن ضروری نہیں کہ آپ ہر بات پہ ایکشن لیں اور بیوی کو تھپڑ ماریں اور اس کے اوپر ظلم و زیادتی کریں. تو بہرحال آپ کی عقل کا امتحان ہے کہ دونوں کو دھیان سے لے کر اور بڑے ہی پیار کے ساتھ لے کر چلیں. اس کے بعد مسئلہ بھائی کا یہ ہے کہ وہ پاکستان آ چکا ہے اور نجومیوں اور کہنوں کے پاس جا کر ان کی باتوں پر یقین کرنے لگا ہے. تو یہ صورتحال بہت زیادہ خطرناک ہے, کفر. کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, جو کسی کاہن کے پاس آیا, ایسے آدمی کے پاس جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں, نجومی عامل وغیرہ, ان کے پاس آیا اور ان سے کوئی سوال کیا, سوال کے جواب پہ اس کی تصدیق نہیں کی, لیکن سوال تو کیا نا کہ جی بتائیں میری شادی کہاں ہوگی, میری شادی فلاں لڑکی کے ساتھ کامیاب رہے گی کہ نہیں رہے گی. اس نے کوئی جواب دیا, اس کے جواب پہ آپ نے یقین نہیں کیا, لیکن سوال تو کیا نا. تو فرمایا ایسے آدمی کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہو. ہاں, اگر آپ سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جھوٹا آدمی ہے, اس کی گمراہی واضح کر سکیں, پھر کوئی جرم نہیں. اور اگر آپ ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں, عاملوں سے, نجومیوں سے, ہاتھ دے کر غیب بھی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والوں سے, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے سوال کرتے ہیں, جو جواب ملے اس جواب کی تصدیق کرتے ہیں, جواب پہ یقین کر لیتے ہیں, فرمایا ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبی باتیں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اور صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی, اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی نے سوال کیا کہ جی ہم مسلمان ہونے سے پہلے ان کاہنوں کے پاس, ان عاملوں کے پاس, ان نجومیوں کے پاس جایا کرتے تھے. فرمایا اب ان کے پاس نہیں جانا. اور ایک دفعہ آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول, یہ کئی دفعہ جو بات بتاتے ہیں کئی دفعہ بات صحیح نکلتی ہے, یعنی کہ اکثر تو غلط نکلتی ہے لیکن کبھی کبھی صحیح نکلتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, واضح کیا کہ جو ایک آدھ بات ان کی صحیح نکلتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جو ان کو جنوں نے بتائی ہوتی ہے. اور جنوں کو کیسے معلوم ہو جاتی ہے؟ جن ایک دوسرے کے کندھوں پہ کھڑے ہیں اور سیڑھی قائم کی ہوئی آسمانوں تک, تو آسمان کی کوئی ایک آدھ بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے, اور کبھی شہاب ثاقب انگارہ انہیں آ کر لگتا ہے اور وہ جل جاتے ہیں اور نیچے والے کو بات نہیں بتا پاتے, اور کئی دفعہ نیچے والے کو بتانے میں کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں, اور بات زمین پہ پہنچتی ہے, اور زمین والا جن شیطان کس کو دے گا؟ وہ کسی توحید والے کو بات نہیں بتائے گا, وہ کسی شیطان کو بتائے گا جو انسانوں میں سے ان کا شیطان ہوگا, جو عجیب و غریب گناہ کرنے والا ہوگا, جو عجیب و غریب کفر کرنے والا ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اوپر پیشاب کرنے والا, نعوذ باللہ. یہ جادوگر یہ عمل ایسی حرکتیں کرتے ہیں, تب جا کے جن ان کے استعمال میں آتے ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں, ان کو ایک آدھ بات بتاتے ہیں. قرآن پہ نعوذ باللہ پیشاب کر دینا, قرآن کے اوراق کو گندے گٹر میں پھینک دینا, جو اس قسم کی عجیب و غریب حرکتیں کرے گا, یا بکرے کو ذبح کرنا کسی قبرستان میں قبر والے کے نام پہ,
تو جو ایسے کارنامے سر انجام دے گا شرک کے لحاظ سے، عجیب و غریب شرک، عجیب و غریب کبیرہ گناہ، شیطان اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنا ولی دوست بنا لیتے ہیں، اور اس کو جو ایک آدھ خبر اوپر سے ملی ہوتی ہے بتاتے ہیں۔ اب یہ جو ہوتا ہے انسانوں میں سے شیطان، یہ عامل، یہ نجومی، یہ پشین گوئیاں جاری کرتا ہے پورے سال کی، 100 پشین گوئیاں جاری کرے گا، ایک آدھ بات صحیح نکلے گی جو اوپر سے سنی گئی تھی، اس ایک بات کی وجہ سے سب کہتے ہیں یہ تو پیر ہے، پہنچی سرکار ہے، اللہ کا ولی ہے، اور جو اس کی 99 باتیں غلط نکلی ہیں، 95 باتیں غلط نکلی ہیں، 90 باتیں غلط نکلی ہیں، ان کی وجہ سے اسے کوئی جھوٹا نہیں کہتا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی شور کرتا ہے، نہ ہی کوئی اس کا نوٹس لیتا ہے، نہ کوئی اعتراض کرتا ہے۔ جو 3 باتیں صحیح نکلی ہوتی ہیں ان کی مشہوری ہوتی ہے، وہ پھیلا دی جاتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں لو جی یہ تو پکا پیر ہے، جبکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کاہن، شیطان، نجومی، عامل۔ تو بہرحال ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے، اور علم کی مجالس کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں وابستہ رکھے۔ جن ساتھیوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، اللہ تعالی ان کی جہود اور ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ابو بلال بھائی، منیر بھائی، اور شیخ ابو سعید نیت الرحمان حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ قائم و دائم رکھے، شریعت پہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔